بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان 5 لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ اب وہ ایسے 5 لوگ کون سے ہیں تو بڑے دھیان سے اور بڑی توجہ کے ساتھ آپ سنیے گا۔ حدیث پاک کے حوالے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ ایسے 5 لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ پاک قبول نہیں کرتا۔ اب وہ 5 لوگ کون کون سے ہیں ایک ایک کر کے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرام مال کھانے والے کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ جو لوگ حرام مال کھاتے ہیں ایسے شخص کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور وہ پاک ہی چیزوں کو قبول فرماتا ہے، پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی مثال پیش کی اور ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو ہے سفر کر رہا ہے اور وہ سفر میں ہو، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، گرد آلود ہو، وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے، دعا مانگ رہا ہو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہو اور کہتا ہو، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تو مجھے یہ عطا کر، تو مجھے یہ دے دے، میری پریشانی کو دور کر دے۔ حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کا پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک بندہ حرام مال سے توبہ نہ کر لے تب تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو جو لوگ حرام کھاتے ہیں، کماتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی دعائیں اللہ پاک قبول نہیں کرتا۔ نمبر 2 ہے قط رحمی کرنے والا۔ قط رحمی کا مطلب ہوتا ہے، جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جو شخص رشتہ داری کو توڑ دیتا ہے اسے قط رحمی کرنے والا بولتے ہیں۔ رشتہ داری کو توڑ دینا، رشتہ داری کو ختم کر دینا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رشتہ داری کو توڑ دیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں۔ تو اسی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ رشتہ داری کو توڑتے ہیں، جو لوگ رشتہ داری کو ختم کر دیتے ہیں، تو اللہ پاک ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ پاک جوڑنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے، توڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو نمبر 3 پر آتا ہے غفلت اور لاپرواہی سے کی جانے والی دعا۔ یعنی کہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، جب وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، امام صاحب دعا کر رہے ہوتے ہیں، دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس طریقے سے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو، ناخنوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، بس اسی طریقے سے دعا مانگ کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ غفلت اور لاپرواہی ہے۔ تو غفلت اور لاپرواہی میں آپ کو دعا نہیں کرنی، سمجھے؟ غفلت اور لاپرواہی میں آپ کو دعا نہیں مانگنی، بلکہ توجہ کے ساتھ اور اللہ کی بارگاہ میں دل لگا کر، دل و جان کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ، رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں آپ کو دعا مانگنی ہے۔ ایسی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے دعا مانگو اور یقین کے ساتھ دعا مانگو تو قبول ہوگی، اور جان لو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتا جو غفلت اور لاپرواہی دل سے کی گئی ہو۔ یعنی زبان سے الفاظ بولنا کافی نہیں، دل بھی حاضر ہونا چاہیے۔ اور زبان سے تو بول رہے ہیں لیکن آپ کا دل اور اس کی نیت ادھر ادھر ہے، تو اسی لیے دل بھی زبان کے ساتھ ساتھ جو الفاظ آپ بول رہے ہیں وہ آپ دل کے ساتھ دعا میں مانگیے۔ ایسی دعا اللہ کی بارگاہ میں ہی قبول ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے جانی اور جانیہ کی دعا۔ جانی اور جانیہ کی دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب جانی یعنی زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جانی زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے والا خاص طور پر زنا کا مرتکب یعنی اللہ سے دور ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی
کیونکہ گناہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے اور انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی گناہ کبیرہ ہو گیا ہے تو جب تک آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کر لیں گے تب تک آپ کی دعا کوئی سی بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس کے تعلق سے ایک دوسری حدیث پاک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبی کملا کہ انسان جب توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے والا شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، تو گناہوں سے بری ہو جاتا ہے۔ جب انسان ایک گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، جب انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ بہت سارے لوگوں سے ایسے گناہ ہو گئے لیکن وہ توبہ نہیں کرتے کیونکہ ان کے دل میں یہ چاہت ہوتی ہے کہ ابھی ہم تو گناہ کر ہی رہے ہیں، ایک بار توبہ کر لیں گے۔ تو دیکھیے ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور موت توبہ کرنے کا بھی موقع نہیں دیتی، کب کس کی موت آ جائے اور توبہ کرنے کا موقع نہ ملے۔ اسی لیے اگر آپ سے جانے میں انجانے میں کوئی گناہ ہو گیا تو جتنی جلدی ہو سکے آپ اتنی جلدی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، کیونکہ اللہ پاک توبہ قبول فرمانے والا ہے، نہیں تو موت کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اب نمبر 5 پر وہ شخص آتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے شخص کی بھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ مطلب 5ویں نمبر پر وہ انسان ہے جو ہے ظالم، یعنی کہ ظالم انسان، ایسا ظالم جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے، لوگوں پر ظلم کر تو ایسے شخص کی دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی بھی پردہ نہیں ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی بھی پردہ نہیں ہے۔ ظالم انسان اگر دعا کرے تو اس کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں جب تک کہ وہ ظلم سے باز نہ آ جائے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے اس ظلم سے گناہ سے توبہ نہ کر لے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستوں اور میری پیاری ماں بہنوں، ان 5 لوگوں کی دعائیں اللہ پاک کبھی بھی قبول نہیں کرتا۔ نمبر 1 ہے حرام کھانے والا، نمبر 2 قتمی کرنے والا، نمبر 3 غفلت اور لاپرواہی سے دعا کرنے والا، نمبر 4 ہے زانی یعنی کہ زنا کرنے والا، اور نمبر 5 ہے ظالم انسان کی دعا۔ جب تک یہ لوگ اپنے ان گناہوں سے توبہ نہیں کر لیں گے تب تک اللہ تبارک و تعالی ان کی کوئی سی بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ تو میرے دوستوں اور میری پیاری بہنوں، اللہ پاک سے یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ان 5 طریقے سے دور رکھے اور ہمیں انشاءاللہ اللہ کی راہ پر چلنے کی توفیق فرمائے اور ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا کرے انشاءاللہ تعالی۔ آمین ثم آمین۔